بڑے سے بڑے نقصان پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھنا چاہیے۔ آنے والی بڑی آزمائش میں مستقبل کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذلیل و خوار اور ان پر ظلم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا تو اعلان ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہو تو اس کو دونا بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بلا شبہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے بندو، ان تمام دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اس قدر نعمتیں اور صلاحیت عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں اور صلاحیتیں بول بول کے کہتی ہیں کہ اس قدر کرم و فضل اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہماری زندگی میں جتنے نقصان ہوتے ہیں وہ ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں ہوتے ہیں یا نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے کا کوئی بھی نقصان ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی پوری قیمت ادا کرتا ہے۔